بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب ما جاء فی ذبیحۃ المتردیۃ یہ باب ہے ذبیحہ یعنی جانور جس کو ذبح کیا جائے گا یا ذبح شدہ ہے، ایسا جانور کہ جو گر کر مرا ہے، بلندی سے یا اوپر کسی جگہ سے گر کر نیچے جو مرا ہے وہ جانور، اس کا بیان ہے۔ ایسا جانور جو گر کر مرا ہے یا کسی حادثے میں مرا ہے تو وہ مردار ہوتا ہے اگر اس کو ذبح نہ کیا جائے، یا ذبح تو کیا گیا ہے لیکن عام طور پر یہ ہو کہ اس ذبح یا زخم یا چوٹ کی وجہ سے تو نہیں مرا لیکن اس حادثے کی وجہ سے مرا ہے تو بھی وہ جانور حلال نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو اصل وجہ ہے وہ دوسرا زخم یا چوٹ ہے۔ اگر غالب گمان یہی ہو کہ وہ دوسری ہلاکت کی وجہ سے مرا ہے تو وہ مردار ہے، اگر یہ ہے کہ وہ مر رہا تھا کسی چوٹ زخم وجہ سے لیکن اس کو ذبح بھی کر دیا گیا یا ذبح کرنا مشکل تھا اس کو زخمی بھی کر دیا گیا، تو پتہ چلا کہ زخموں کی وجہ سے یا ذبح کرنے کی وجہ سے یعنی انسان کے اپنے فعل کی وجہ سے وہ جانور مرا ہے تو وہ پھر اس صورت میں حلال ہوگا۔ اب حلال کی اور ذبح کی بھی دو صورتیں، ایک تو عام ذبح کی صورت ہے، اختیاری صورت کہلاتی ہے کہ جانور کو جو بندہ اپنے اختیار سے ذبح کرتا ہے، اپنے قابو میں کر کے ذبح کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، تو یہ جانور بالاتفاق حلال ہے۔ دوسرا وہ جانور کہ جو وحشی ہو چکا ہو، بھاگ چکا ہو یا حادثے میں ہو، مار رہا ہو، اس کو ذبح کرنا مشکل ہو تو پھر اس کو کسی جسم کے حصے میں بھی زخمی کیا جائے تو بھی حلال ہے۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ذبح کی ایک ہی صورت ہے، وہ اختیاری، اضطراری صورت میں حلال نہیں ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضرت عشرا اپنے والد سے، حضرت اسامہ ان کا نام ہے، ان سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ اما تکون الزکاۃ الا من اللبۃ او الحلق، قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو طعنت فی فخذها لاجزا عنک، اور اگر تو اس کو نیزہ مار دے اس کی ران میں تب بھی یہ تیرے لیے کھانا جائز ہے۔ قال ابو داود، امام ابو داود اس حدیث کی وضاحت کرتے ہیں، لا يصلح هذا الا فی المتردیۃ والمتوحش۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ یہ صورت اور ہے، اصل صورت کیا ہے، یہ آپ علیہ السلام نے جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ وہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اس طرح کا جانور جو جس کو جسم کے اوپر یا ران کے اوپر زخمی کر دیا جائے اور وہ حلال ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مقصد یہ ہے، آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ متردیہ جانور کے بارے میں کہ جو اوپر کسی بلندی سے گر کر نیچے مر گیا ہو، مر رہا ہو، یا پھر وحشی جانور ہو، ہاتھ سے نکل چکا ہو، وہ بھاگ رہا ہو، کنٹرول سے باہر ہو، اس کو زخمی کر کے مارا جائے تو وہ جانور حلال ہے، اس کے بارے میں یہاں بات کر رہے ہیں۔ ایک پہلا سوال یہ ہے کہ جو جانور ذبح کیا جائے گا، لبا اور حلق، لبا اور حلق دو صورتیں ہیں جانور کو حلال کرنے کی۔ لبا نہر کی صورت ہے، یعنی اونٹ یا اونٹنی کو کہ جو گردن کے بالکل ابتدائی حصے میں، اس کو لبا کہتے ہیں، یہاں ذبح کیا جاتا ہے۔ حلق جو دوسرے جانور ہیں ان کو حلق کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے، تو یہ صورت ہے حلق کے اوپر چھری چلانے کی۔ تو یہ باہر صورت لبا کے لیے علیحدہ جانور ہے اور حلق کے لیے علیحدہ جانور ہے، یعنی نہر کے لیے اونٹ اونٹنی ہے اور حلق جو ہے دیگر جانوروں کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ دو علیحدہ مسئلے ہیں۔ باب فلم، خلاصہ یہ نکلا کہ اختیاری صورت تو ذبح کرنے کی وہی ہے، لیکن اضطراری مجبوری والی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ جانور کو کسی طرح زخمی کیا جائے، خون نکل جائے، شرط یہ کہ خون نکل جائے اور غالب گمان یہ ہو کہ ہمارے اس زخم پہنچانے کی وجہ سے ہی مجبوری کی صورت میں جانور مرا ہے تو جانور حلال ہے۔ باب فی المبالغۃ فی ذبح، یہ باب ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے اندر مبالغہ یعنی اچھی طرح ذبح کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن
शरीतति शैतानी ज़ाद इब्नु ईसा फ़ी हदीसी वही अल्लती तुज़बहु वयुक़तउल जिल्दु वला तुफ़रल औदाजु सुम्मा युतरकु हत्ता यमूता। आप अलैहिस्सलाम ने मना किया है शैतान के शरीते से, यानी शैतान की तरह जिस्म जानवर के जिस्म के ऊपर काट और निशान मारकर खून निकालने से। जाहिलियत के ज़माने में ऐसा होता था। शरीता शैतान की यहाँ निस्बत इसलिए हुई कि ये शैतानी फ़ेल है और शैतान के तरीके के मुताबिक है कि शैतान लोगों को उकसाता है कि जानवर को इस तरह ज़िबा करो, इस तरह मुर्दार करो। तो जाहिलियत में ऐसा होता था कि जानवर को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर कट लगाकर, जिस तरह हिजामा के अंदर, हिजामा को शरीता इसलिए कहते हैं कि वहाँ भी कट लगाए जाते हैं, तो निश्तर किया जाता है, यानी छोटे छोटे ज़ख्म दिए जाते हैं। तो ये इस तरह जानवर को ज़िबा करना जायज़ नहीं है। जाहिलियत में ऐसा होता था, जानवर को छोटे छोटे कट लगाकर छोड़ दिया जाता, यहाँ तक कि वो मर जाता, फिर लोग खाते। तो आप अलैहिस्सलाम ने इस तरह जानवर को ज़िबा करने से मना किया है। और मज़ीद ईसा जो इब्ने ईसा जो हदीस के अंदर मज़ीद उन्होंने वजाहत की है, वो ये मज़ीद हदीस के ये भी अल्फाज है कि जानवर को ज़िबा किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से शरीता शैतान है, किस तरीके से गलत जो ज़बिया है, जो इस तरीके से ज़िबा करना गलत है, वो क्या तरीका है, वो ये है अल्लती तुज़बहु फ़युक़तउल जिल्दु। वो जानवर मुराद है शरीता शैतान से कि जो जानवर ज़िबा तो किया जाए, उसकी जिल्द को और उसकी रगें ना काटी जाए, यहाँ तक इसको छोड़ दिया जाए फिर वो मर जाए। तो इस तरह उसकी गर्दन के ऊपर छुरी ना चलाई जाए। गर्दन के ऊपर जो मशहूर रगें हैं, गर्दन के अंदर 4 मशहूर रगें हैं, उनको काटना ज़रूरी है। 4 में से अगर 3 भी कट गई तो भी अगरचे इख्तलाफी सूरत है तो भी ये जानवर हलाल होगा। जानवर को ज़िबा करने के अंदर टोटल जो है 3 रगे हैं, हलकूम, मरी और वदजान। हलकूम जो है कुरान करीम में भी है। हलकूम सांस की नाली को कहते हैं, सांस की नाली, ये भी ज़िबा के अंदर शामिल है, इसको काटा जाएगा, ज़िबा किया जाएगा। और मरी वो नाली कि जिस नाली के ज़रिए से खाना पीना होता है, खुराक वगैरह जाती है, खाना पीना जाता है। और वदजान ये तस्निया का सीगा है, ये खून की नालियाँ हैं, ये 2 नालियाँ, 2 में से एक भी कट गई तो जानवर हलाल है। बहरहाल बेहतर और औला सूरत ये है कि जानवर को ज़िबा करते वक्त ये 4 नसों का काटना ज़रूरी है, 4 रगों का काटना ज़रूरी है। इन 4 के काटने से जल्दी से रूह भी निकल जाती है, खून गंदा मवाद जल्दी निकल जाता है, साफ़ सुथरा गोश्त इंसान को मिलता है। ये तो बात की हिकमत है, असल तो इस्लामी हुक्म है कि हलकूम सांस की नाली ये भी काटी जाएगी, मरी और ये खाने पीने की नाली होती है, और वदजान और खून की नाली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।